اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 روز علی بن سفیان دارالحکومت سے باہر مارا پھرتا رہا۔ اس کا دائرہ کار سوڈانی فوجی قیادت کے ارد گرد کا علاقہ تھا۔ 5ویں رات وہ باہر کھلے آسمان تلے بیٹھا اپنے 2 جاسوسوں سے رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کے تمام آدمیوں کو معلوم ہوتا تھا کہ کس وقت وہ کہاں ہوتا ہے۔ اس کے گروہ کا ایک آدمی کو ساتھ لیے اس کے پاس آیا اور کہا کہ یہ اپنا نام فخر المصری بتاتا ہے، جھاڑیوں میں ڈگمگاتا گرتا اور اٹھتا تھا۔ میں نے اس سے بات کی تو کہنے لگا مجھے اس فوج تک پہنچا دو، اس سے اچھی طرح بولا بھی نہیں جاتا۔ اس دوران فخر المصری بیٹھ گیا تھا۔ تم وہی کماندار ہو جو محاذ سے ایک لڑکی کے ساتھ بھاگے ہو؟ علی بن سفیان نے اس سے پوچھا۔ میں سلطان کی فوج کا بگوڑا ہوں، فخر نے ہکلاتی لڑکھڑاتی زبان میں کہا۔ سزائے موت کا حقدار ہوں، لیکن میری پوری بات سن لیں ورنہ تم سب کو سزائے موت ملے گی۔ علی بن سفیان اس کے لب و لہجے سے سمجھ گیا کہ یہ شخص نشے میں ہے یا نشے کی طلب نے اس کا یہ حال کر رکھا ہے۔ وہ اسے اپنے دفتر میں لے گیا اور اسے وہ تھیلا دکھایا جو اسے راستے میں پڑا ملا تھا اور پوچھا یہ تھیلا تمہارا ہے اور تم اس سے یہ چیزیں کھاتے رہے ہو؟ ہاں، فخر المصری نے جواب دیا، وہ مجھے اسی سے کھلاتی تھی۔ اس کے سامنے وہ تھیلا بھی پڑا تھا جو تھیلے کے اندر سے نکلا تھا۔ علی نے اس میں سے چیزیں نکال کر سامنے رکھ لی تھی۔ فخر نے یہ چیزیں دیکھی تو جھپٹ کر مٹھائی کی قسم کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا۔ علی نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ فخر نے بے تابی سے کہا، خدا کے لیے مجھے یہ کھانے دو، میری جان اور روح اسی میں ہے۔ مگر علی نے اس سے وہ ٹکڑا چھین لیا اور اسے کہا، مجھے ساری واردات سناؤ، پھر یہ ساری چیزیں اٹھا لینا۔ فخر المصری نڈھال اور بے جان ہوا جا رہا تھا۔ علی بن سفیان نے اسے ایک سفوف کھلا دیا جو حشیش توڑ تھا۔ فخر نے اسے تمام تر واقعہ سنا دیا کہ وہ کیمپ سے لڑکی کے تعاقب میں کس طرح گیا تھا۔ تاجر نے اسے کہوا پلایا تھا جس کے اثر سے وہ کسی اور ہی دنیا میں جا پہنچا تھا۔ تاجروں، صلیبی جاسوسوں نے اس سے جو باتیں کی تھی وہ بھی اس سے بتائیں، اور پھر لڑکی کے ساتھ اس کے اونٹ پر جو سفر کیا تھا وہ اسی طرح سنایا کہ وہ مسلسل چلتے رہے۔ اونٹ نے بڑی اچھی طرح ساتھ دیا۔ رات کو وہ تھوڑی دیر قیام کرتے تھے۔ لڑکی اسے کھانے کے دوسرے تھیلے میں سے چیزیں دیتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا۔ لڑکی نے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا اور شادی کا وعدہ کیا تھا، اور شرط یہ رکھی تھی کہ وہ اسے سوڈانی کمانداروں کے پاس پہنچا دے۔ وہ راستے میں ہی لڑکی کو شادی کے بغیر بیوی بنانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن لڑکی اسے اپنی باہوں میں لے کر پیار اور محبت سے ایسے ارادے اور خواہش کو مار دیتی۔ فخری نے محسوس تک نہ کیا کہ لڑکی اسے حشیش اور اپنے حسن و شباب کے قبضے میں لیے ہوئے تھی۔ تیسرے پڑاؤ میں جب انہوں نے کھانے پینے کے لیے اونٹ روکا تو تھیلا غائب تھا جو اونٹ کے دوڑنے سے کہیں گر پڑا تھا۔ لڑکی نے اسے کہا کہ واپس چلتے ہیں، تھیلا ڈھونڈ کر لاتے ہیں، لیکن فخر المصری نے کہا کہ وہ بگوڑا فوجی ہے، خدشہ ہے کہ اس کا تعاقب ہو رہا ہوگا۔ لڑکی ضد کرنے لگی کہ تھیلا ضرور ڈھونڈیں گے۔ فخر نے اسے یقین دلایا کہ بھوکا مرنے کا کوئی خطرہ نہیں، راستے میں کسی آبادی سے کچھ لے لیں گے۔ مگر لڑکی آبادی کے قریب جانا نہ چاہتی تھی اور کہتی تھی کہ واپس چلو۔ فخر المصری نے اسے زبردستی اونٹ پر بٹھا لیا اور اس کے پیچھے بیٹھ کر اونٹ کو اٹھایا اور دوڑا دیا۔ وہ سفر کی تیسری رات تھی۔ اگلی شام وہ شہر سے باہر سوڈانیوں کے ایک کماندار کے ہاں پہنچ گئے، مگر فخر المصری اپنے سر کے اندر ایسی بے چینی محسوس کرنے لگا جیسے کھوپڑی میں کیڑے رینگ رہے ہوں۔ آہستہ آہستہ وہ حقیقی دنیا میں آ گیا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ یہ حشیش نہ ملنے کا اثر ہے۔ اس کی تصوراتی بادشاہی اور ذہن میں بسائی ہوئی جنت تھیلے میں کہیں ریگزاروں میں گر گئی تھی۔ لڑکی نے اس کے سامنے کماندار کو صلیبیوں کا پیغام دیا اور اسے بغاوت پر اکسایا۔
فخر پاس بیٹھا سنتا رہا اور اس کے ذہن میں کیڑے بڑے ہو کر تیزی سے رینگنے لگے۔ نشہ اتر چکا تھا، اسے یاد آنے لگا کہ وہ محاذ سے بھاگ آیا ہے۔ لڑکی کو یہی خوش فہمی ہو گئی تھی کہ فخر پر نشہ طاری ہے، چنانچہ اس نے بے خوف و خطر کماندار سے یہ بھی کہہ دیا کہ سلطان ایوبی اور علی بن سفیان کے درمیان یہ غلط فہمی پیدا کرنی ہے کہ وہ ظاہری طور پر نیک بنے پھرتے ہیں مگر عورت اور شراب کے دلدادہ ہیں۔ ان کی اس طویل گفتگو میں بغاوت کی باتیں بھی ہوئیں۔ اس وقت تک فخر المصری پوری طرح بیدار ہو چکا تھا کہ سر کے اندر کی بے چینی اسے بہت پریشان کر رہی تھی۔ لڑکی نے کماندار سے کہا کہ اگر بغاوت کرنی ہے تو وقت ضائع نہ کریں، سلطان ایوبی محاذ پر ہے اور الجھا ہوا ہے۔ لڑکی نے یہ جھوٹ بولا کہ صلیبی 3-4 دنوں بعد دوسرا حملہ کرنے والے ہیں۔ سلطان ایوبی کو یہاں سے بھی فوج محاذ پر بلانی پڑے گی۔ کماندار نے لڑکی کو بتایا کہ 6-7 دنوں تک سوڈانی لشکر یہاں کی فوج پر حملہ کر دے گا۔ فخر یہ ساری گفتگو سنتا رہا۔ آدھی رات کے بعد اسے الگ کمرے میں بھیج دیا گیا جہاں اس کے سونے کا انتظام تھا۔ لڑکی اور کماندار دوسرے کمرے میں رہے۔ درمیان میں دروازہ تھا جو بند کر دیا گیا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دروازے کے ساتھ کان لگائے اور اسے ہنسنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پھر لڑکی نے یہ الفاظ بھی دہرائے کہ اسے حشیش کے زور پر یہاں تک لائی ہوں، اس کی محبوبہ بنی رہی ہوں۔ مجھے ایک محافظ کی ضرورت تھی۔ حشیش کا تھیلا راستے میں گر پڑا ہے، اگر صبح اسے ایک خوراک نہ ملی تو یہ پریشان کرے گا۔ اس کے بعد فخر نے دوسرے کمرے سے جو آوازیں سنی وہ اسے صاف بتا رہی تھی کہ شراب پی جا رہی ہے اور بدکاری ہو رہی ہے۔ بہت دیر بعد اسے کماندار کی آواز سنائی دی، یہ آدمی اب ہمارے لیے بیکار ہے، اسے قید میں ڈال دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں۔ لڑکی نے اس کی تائید کی تھی۔ فخر المصری پوری طرح بیدار ہو گیا اور وہاں سے نکل بھاگنے کی سوچنے لگا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، وہ اس کمرے سے نکلا۔ اس کا دماغ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ کبھی تو دماغ صاف ہو جاتا مگر زیادہ دیر معاف رہتا۔ صبح کی روشنی پھیلنے تک وہ خطرے سے دور نکل گیا تھا۔ اسے اب دوہرے تعاقب کا خطرہ تھا۔ دوسری طرف اسے موت نظر آ رہی تھی۔ اپنی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا تو بھی مجرم تھا، اگر سوڈانی پکڑ لیتے تو فوراً قتل کر دیتے۔ وہ دن بھر فرعونوں کے کھنڈروں میں چھپا رہا۔ حشیش کی طلب، خوف اور غصہ اس کے جسم اور دماغ کو بیکار کر رہا تھا۔ رات تک وہ چلنے سے بھی معذور ہوا جا رہا تھا۔ پھر اسے یہ بھی احساس نہ رہا کہ دن ہے کہ رات اور وہ کہاں ہے۔ اس کے دماغ میں یہ ارادہ بھی آیا کہ اس عیسائی لڑکی کو جا کر قتل کر دے۔ یہ سوچ بھی آئی کہ اونٹ یا گھوڑا مل جائے اور وہ محاذ پر سلطان ایوبی کے قدموں میں جا گرے، مگر جو بھی سوچ آتی تھی اس پر اندھیرا چھا جاتا تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر ہر چیز تاریک کر دیتا تھا۔ اس حالت میں اسے یہ آدمی ملا۔ وہ چونکہ جاسوس تھا اس لیے تربیت کے مطابق اس نے فخر المصری کے ساتھ دوستی اور ہمدردی کی باتیں کیں اور اسے علی بن سفیان کے پاس لے آیا۔ تصدیق ہو گئی کہ سوڈانی لشکر حملہ اور بغاوت کرے گا اور یہ کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے۔ علی بن سفیان سوچ رہا تھا کہ مقامی کمانڈروں کو فوراً چوکنا کرے اور سلطان ایوبی کو اطلاع دے، مگر وقت ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ اتنے میں اسے پیغام ملا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بلا رہے ہیں۔ وہ حیران ہو کر چل پڑا کہ سلطان کو تو وہ محاذ پر چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ سلطان ایوبی سے ملا تو سلطان نے بتایا، مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ ساحل پر صلیبی جاسوسوں کا ایک گروہ موجود ہے، ان میں سے کچھ ادھر بھی آ گئے ہوں گے۔ محاذ پر میرا کوئی کام نہیں رہ گیا تھا، میں کمان اپنے رفیقوں کو دے کر یہاں آ گیا۔ دل اس قدر بے چین تھا کہ میں یہاں بہت بڑا خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ یہاں کی کیا خبر ہے؟ علی بن سفیان نے اسے ساری خبر سنا دی اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں زبان کا ہتھیار استعمال کر کے بغاوت کو روکنے کی کوشش کروں یا سلطان زنگی کی مدد آنے تک ملتوی کرا دوں۔ میں جاسوسوں کو ہی استعمال کر سکتا ہوں، ہماری فوج بہت کم ہے، حملے کو نہیں روک سکے گی۔ سلطان ایوبی ٹہلتے ہوئے
ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ علی بن سفیان اسے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے رک کر کہا، ہاں علی، تم اپنی زبان اور اپنے جاسوس استعمال کرو، لیکن حملے کو روکنے کے لیے نہیں، بلکہ حملے کے حق میں سوڈانیوں کو حملہ کرنا چاہیے۔ مگر رات کے وقت جب ہماری فوج خیموں میں سوئی ہوگی۔ علی بن سفیان نے حیرت سے سلطان کو دیکھا۔ سلطان نے کہا، یہاں کے تمام کمانداروں کو بلوا لو اور تم بھی آ جاؤ۔ سلطان ایوبی نے علی بن سفیان کو یہ ہدایت بڑی سختی سے دی کہ سب کو یہ بتا دینا کہ میرے متعلق ان کے سوا کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ میں محاذ سے یہاں آ گیا ہوں۔ سوڈانیوں سے میری یہاں موجودگی کو پوشیدہ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ میں بڑی احتیاط سے خفیہ طریقے سے آیا ہوں۔ 3 راتوں بعد قاہرہ تاریک رات کی آغوش میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ایک روز پہلے قاہرہ کے لوگوں نے دیکھا تھا کہ ان کی فوج جو مصر سے تیار کی گئی تھی شہر سے باہر جا رہی ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ فوج جنگی مشق کے لیے شہر سے باہر گئی ہے۔ نیل کے کنارے جہاں ریتلی چٹانیں اور ٹیلے ہیں، وہاں دریا اور ٹیلوں کے درمیان فوج نے جا کر خیمے گاڑ دیے۔ فوج پیادہ بھی تھی اور سوار بھی۔ رات کا پہلا نصف گزر رہا تھا۔ قاہرہ کے ہوتے سوئے ہوئے باشندوں کو دور قیامت کا شور سنائی دیا۔ گھوڑوں کے سر پر بھاگنے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ سوئے ہوئے لوگ جاگ اٹھے۔ وہ سمجھے کہ فوج جنگی مشق کر رہی ہے، مگر شور قریب آتا ہے اور بلند ہوتا گیا۔ لوگوں نے چھتوں پر چڑھ کر دیکھا کہ آسمان لال سرخ ہو رہا تھا۔ بعض نے دیکھا کہ وہ دریا نیل سے آگ کے شعلے اٹھتے اور تاریک رات کا سینہ چاک کرتے خشکی پر کہیں گرتے تھے۔ پھر شہر میں سینکڑوں سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں۔ شہر والوں کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ یہ جنگی مشق نہیں، باقاعدہ جنگ ہے، اور جو آگ لگی ہوئی ہے اس میں سلطانی لشکر کا خاصا بڑا حصہ زندہ جل رہا ہے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک بے مثال چال تھی۔ اس نے دارالحکومت میں مقیم قلیل فوج کو دریائے نیل اور ریتلے ٹیلوں کے درمیان وسیع میدان میں خیمہ زن کر دیا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے سوڈانی لشکر میں اپنے آدمی بھیج کر بغاوت کی آگ بھڑکا دی اور اس کے کمانداروں سے یہ فیصلہ کروا لیا تھا کہ رات کو جب سلطان کی فوج گہری نیند سوئی ہوگی اس پر سوڈانی فوج حملہ کر دے گی اور صبح تک ایک ایک سپاہی کا صفایا کر کے دارالحکومت پر بے خوف و خطر قابض ہو جائے گی، اور سوڈانی فوج کا دوسرا حصہ بحیرہ روم کے ساحل پر مقیم فوج پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ اس فیصلے اور منصوبے کے مطابق سوڈانی فوج کا ایک حصہ نہایت خفیہ طریقے سے رات کو بحیرہ روم کے محاذ کی طرف روانہ کر دیا گیا اور دوسرا حصہ دریا نیل کے کنارے خیمہ زن فوج پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے سیلاب کی طرح 1 میل وسعت میں پھیلی ہوئی خیمہ گاہ پر حلہ بول دیا اور بہت ہی تیزی سے اس علاقے میں پھیل گئی۔ اچانک خیموں پر آگ کے تیر اور تیل میں بھیگے ہوئے کپڑوں کے جلتے گولے برسنے لگے۔ نیل بھی آگ برسانے لگا۔ خیموں کو آگ لگ گئی اور شعلے آسمان تک پہنچنے لگے۔ سوڈانی فوج کو خیموں میں سلطان ایوبی کی فوج کا نہ کوئی سپاہی ملا، نہ گھوڑا، نہ کوئی سوار۔ اس فوج کو وہاں تمام خالی خیمے ملے۔ کوئی مقابلے کے لیے نہ اٹھا۔ اچانک آگ ہی آگ پھیل گئی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ سلطان ایوبی نے رات کے پہلے پہر خیموں سے اپنی فوج کو نکال کر ریتلے ٹیلوں کے پیچھے چھپا دیا تھا اور خیموں میں خشک گھاس کے ڈھیر لگوا دیے تھے۔ خیموں پر اور اندر بھی تیل چھڑک دیا تھا۔ اس نے کشتیوں میں چھوٹی منجنیقیں رکھوا کر شام کے بعد ضرورت کی جگہ بھجوا دی تھی۔ جو ہی سوڈانی فوج خیمہ گاہ میں آئی، سلطان کی چھپی فوج نے آگ والے تیر اور نیل سے کشتیوں میں رکھی ہوئی منجنیقوں سے آگ کے گولے پھینکنے شروع کر دیے۔ خیموں کو آگ لگی تو گھاس اور تیل نے وہاں دوزخ کا منظر بنا دیا۔ سوڈانیوں کے گھوڑے وہاں پیادہ سپاہیوں کو روندنے لگے۔ سپاہیوں کے لیے آگ سے نکلنا ناممکن ہو گیا۔ چیخوں نے آسمان کا جگر چاک کر دیا۔ اس قدر آگ نے رات کو دن بنا دیا۔ سلطان ایوبی کی مٹھی بھر فوج نے آگ پر جلتی سوڈانیوں کی فوج کو گھیرے میں لے لیا۔ جو آگ سے بچ کر نکلتا تھا وہ تیروں کا نشانہ بن جاتا تھا۔ جو فوج
بچ گئی، وہ بھاگ نکلی۔ ادھر سوڈانیوں کی جو فوج محاذ کی طرف سلطان کی فوج پر حملہ کرنے جا رہی تھی، اس کا بھی صلاح الدین ایوبی نے انتظام کر رکھا تھا۔ چند ایک دستے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ان دستوں نے اس فوج کے پیچھے حصے میں حملہ کر کے ساری فوج میں بھگدڑ مچا دی۔ یہ دستے ایک حملے میں جو نقصان کر سکتے تھے کر کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ سوڈانی فوج سنبھل کر چلی تو پچھلے حصے سے ایک اور حملہ ہوا۔ یہ برقرار رفتار سوار تھے جو حملہ کر کے غائب ہو گئے۔ صبح تک اس فوج کے پچھلے حصے پر 3 حملے ہوئے۔ سوڈانی سپاہی اسی سے بد دل ہو گئے، انہیں مقابلہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ دن کے وقت کمانداروں نے بڑی مشکل سے فوج کا حوصلہ بحال کیا، مگر رات کو کوچ کے دوران ان کا پھر وہی حشر ہوا۔ دوسری رات تاریکی میں ان پر تیر بھی برسے۔ انہیں اندھیرے میں گھوڑے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں جو ان کی فوج کے عقب سے کشت و خون کرتی دور چلی جاتی تھیں۔